آئی ایم ایف کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور جو پچھلی چند ملاقاتیں ہوئی انہوں نے جو پاکستانی ان سے ملے ہیں، کچھ سرکاری کچھ غیر سرکاری، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا ملک جس طرح چل رہا ہے اس طرح تو چل سکتا ہی نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے کہا جی 200 گالف کورس اور کلب ہیں جو حکومت چلا رہی ہے، کھربوں روپے اس پہ لوٹ رہے ہیں، 200 اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہیں، پی آئی اے، اسٹیل مل وغیرہ وغیرہ، ریلوے میں وہ کہتے ہیں کہ اتنے اصل کام کرنے والے نہیں ہیں جتنے گھوسٹ ملازم، یعنی جو کام نہیں کرتے تنخواہ لیتے ہیں۔ پی آئی اے میں آدھے مسافر مفت سفر کرتے ہیں، یعنی پی آئی اے کا جو سٹاف ہے 7-8 ہزار 10 ہزار کا، وہ سفر میں ہی رہتا ہے، وہ جو جہاں جی چاہ وہ تفریح کرنی ہے اپنے خاندان کو بھیج دے، وہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ پی آئی اے میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی توجہ انہیں مل رہی ہوتی ہے، اور خاص کھانے ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک دوست نے مجھے بتایا وہ چین سے آ رہے تھے، انہوں کو کھانا منگا، انہوں نے کہا نہیں ہے، تو اتفاق سے وہ گئے پیچھے باتھ روم کی طرف، تو انہوں نے دیکھا تو خوشبو آ رہی ہے اسی کی، مچھلی کا شاید انہوں نے کہا تھا یا کسی چیز کا۔ اچھا، اس کے انہوں نے کہا کہ آپ کے ایجوکیشن میں ہیلتھ میں گوسٹ ملازم ہیں۔ اچھا، یہ جو بابڈا والے ہیں یہ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، اور ابو آل انہوں نے کہا کہ سوئس بینکوں میں اور دوسرے غیر ملکی بینکوں میں آپ کے سرکاری ہر قسم کے سرکاری افسروں کے بے شمار پیسے پڑے ہوئے ہیں اور بزنس مین کے پڑے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں آپ اپنی امریکہ میں جو ڈائسپورا ہے، جو پاکستانی وہاں مقیم ہے، ان کو متحرک کرتے وہ کانگریس پہ دباؤ ڈالیں اور امریکی حکومت پہ دباؤ ڈالیں اور ہمیں دے دیں آپ صرف افسروں کی لسٹیں، ہم آپ کو، ہمیں کچھ تو پتا ہے، باقی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز ڈالرز، سینکڑوں ارب ڈالر جو وہاں پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے مہم چلائیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 6 مہینے نہیں، سال نہیں، 2 سال، وہ آپ کو واپس ملے گا، آگے تو غربت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ رہی ہے آئی ایم ایف کے چند ممبروں نے، جو کوئی آخر ہمدرد لوگ بھی ہر کہیں ہوتے ہی ہیں، انسان دوست بھی تو ہوتے ہی ہیں نا، او بھائی آپ ملک کس طرح چلے؟ 200 گالف کورس کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اور کروڑوں روپے کی آمدن ہے لوگوں کی۔ اچھا، اور وہ اپنا آپ کے افسر جو ہیں لوٹ کے کھائے جا رہے، پیسہ تو سارا آپ کی اشراف ہے۔ ویسے وہ ادروائز بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی 30-40-50% جو ہے وہ اشرافیہ پہ چلا جاتا ہے، سارا پیسہ تو اسی پہ لگ جاتا ہے، ایلیٹ اور آپ کا اور جو آپ کا پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے بیرون ملک، اس کے لیے پاکستانی سے کہیں سمندر پار پاکستانی سے مہم چلائیں۔ ان کو تو یہ ووٹ نہیں ڈالنے دیتے، وہ کیوں پیسہ دیں گے؟ نہیں دیکھیں نا، ہمیں حقیقت حال تو واضح کرنی چاہیے، یہ ہوتا ہے یا نہیں، کوئی اچھا آئیڈیا اس لیے ڈراپ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس وقت نہیں ہو رہا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، اس کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے بھائی۔ اگر آپ کا 50-60% پیسے یہی کھا جاتے ہیں، چور اور ڈاکو اور ٹھگ اور لٹیرے کھا جاتے ہیں۔ وہ تو ہارون صاحب، ہم نے بڑی کوشش کر کے نیب میں 32 ترامیم کی ہیں تاکہ وہ کھاتے رہیں، اسی لیے ترامیم کی ہیں، اسی لیے وہ 16 ارب روپے تو شہباز شریف خاندان کے تو بالکل ہی وعدے تھے، وعدہ گواہ بھی تھے، گواہ بھی تھے، ڈاکومنٹ سے ہر چیز تھی، وہ قوانین میں ترمیم کر کے ان کو بچا لیا گیا، ٹھیک ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اور ایف آئی اے جو ہے اس کو گیسٹاپو بنا دیا گیا۔ تو یہ ہے خبر کہ دنیا کو بھی پتا ہے پاکستان کو نوچ کے کون کھا رہا ہے، آدھی اکانومی ویسے بلیک ہے، 40% ایگزمپٹڈ ہے۔ کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں کتنے؟ کراچی کے لوگ بھی ڈیو ٹیکس کا حساب لگایا کہ 60% دیتے ہیں، لیکن پنجاب سے بہت زیادہ، پختونخوا سے بہت زیادہ، بلوچستان کی تو معیشت غریب غربا رہتے ہیں چھوٹی سی ہے، بلوچستان کی تو معیشت ہی چھوٹی سی ہے۔ آپ نے کبھی لاہور میں کسی امیر آدمی کو دیکھا؟ میں نے لاہور میں ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو یہ سمجھ نہیں آتی پیسے کہاں خرچ کریں۔ اچھا، ایسی پارٹیاں اور ایسے دولت، اب ایسے تو کراچی میں زیادہ ہے، کاروباری لوگ وہی ہیں، کاروبار کرنا انہی کو آتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ وہ جانتے ہیں، وہ کاروباری تقاضوں سب سے اچھا کاروبار تو وہی کرتے، سب سے زیادہ خیرات بھی وہی کرتے ہیں، اور ایسے شاندار ادارے انہوں نے ویلفیئر کے بنائے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے۔ بہرحال فوکس اس پہ ہونا چاہیے، یعنی اس پہ بھی ہونا چاہیے، ویسے تو یہ امن و امان ہے۔ ہارون صاحب، ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کا 2000 ارب روپے کا قرض ہے، اور وہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ خون چوس کر ان کو کھلایا جاتا ہے، ان کی تنخواہوں کے اوپر یہ سفید ہاتھی۔ وہ کہہ رہے ہیں او بھائی ان کو بھیج دو یا ری آرگنائز کر لو، یا تو ان کو ٹھیک کر لو۔ اب ریلوے میں آپ کو بتایا تھا، وہ تفصیل پھر کسی وقت درج کروں گا، میں جمع نہیں کر سکا مصروفیت کی وجہ سے،
کہ ریلوے ٹرینوں میں سعد رفیق صاحب نے کی اپروول کے ساتھ ایک افسر نے منصوبہ بنایا، سعد رفیق صاحب نے اس کی پشت پناہی کی، ساتھ دیا، وہ وزیر کے بغیر تو ہو ہی نہیں نہ سکتا، تو ریلوے ٹرینوں کا خسارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یا تو آپ یہ کر لیں کہ پی آئی اے میں مفت سفر کی سہولت بند کر دیں نا جی، اور اس کے نتیجے میں کرایہ آدھے ہو جائیں، جب آدھے مسافر مفت سفر کرتے ہیں تو کرایہ آدھے ہو جائیں گے، آدھے نہ کریں 75% کریں تو آپ کی 25% آمدن بڑھ گئی، جب 25% بڑھ گئی تو خسارہ ختم ہو گیا۔ کیا ضرورت ہے عوام پر پیٹرول پر ٹیکس لگا دیں گے، 30 روپے لیٹر مزید بڑھا دیں گے، پیسہ اکٹھا ہو جائے گا۔ پلیز اس کا کرنے دینا جی انالیسس۔ اچھا دیکھیے بات یہ 200 گولف کورسز اور کلبز حکومت پاکستان چلا رہی ہے، کوئی مذاق ہے؟ سر تفریح بھی تو کرنی ہوتی ہے، کرنی ہوتی تفریح، عوام کا خون پی کے کتنی محنت کرتے ہیں افسران، تھوڑی تفریح بھی نہ کریں؟ خون پہ تو نہ جیے نا جی، ٹھیک ہے نا جی، عوام خون دے رہی ہے، عوام تو پروٹیسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو اب ہمارا کام ہے نا عوام کو بتانا، انہیں بتانا کہ تمہارا خون کون پی رہا ہے۔ وہ سارا دن ٹیلی ویژن ہمیں ان لٹیروں ڈاکوں کی پریس کانفرنس بناتے ہیں، یہ سارے ڈاکو چور ٹھگ ہر ٹاک شو میں بلائے جاتے ہیں، یہ کیا مذاق ہے جی؟ اس کو بند ہونا چاہیے۔ تنقید کرنے کو نفرت پھیلانا کہتے ہیں، اس پہ کیسز بنا لیے جاتے ہیں۔ آج بنائے کیس میرے خلاف، جلدی فوراً، میں بھی 9 بجے 8 بجے ہیں اور 8:30 بجے تک کیس بنا دے اور 9 بجے مجھے گرفتار کر لیں۔ بھائی یہ میرا کام ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں تو آپ کو محتاج۔ میری بات سنیں، گنگا شیطان اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جو ایک بات جانتا ہو اور نہ بتائے۔ ہارون صاحب، ویسے جو حکومت کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 2 سال کے مقابلے میں 60% مہنگائی ہو چکی ہے، 60%، یعنی جس کے پاس 2 سال پہلے 100 روپے کا نوٹ تھا اب 40 روپے رہ گئے۔ وہ غریب آدمی کیا کرے، کیا کھائے، اپنے بچوں کو کیا کھائے؟ نہیں وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، ہمیں مرض کے علاج کی طرف جانا چاہیے۔ تو علاج کون کرے گا؟ بلی کے یار ہم کریں گے اور کون کرے گا؟ آپ کو اقتدار دے گا کون؟ کمال کرتے ہیں بھائی، اس دنیا میں کوئی مالک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ جینون حکمت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ جد و جہد کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے یا نہیں فرماتا؟ میری عرض سنیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سیاسی پارٹیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں جن میں سے ہر ایک کا سربراہ کہتا ہے میں ٹکٹ دوں گا، تیرے باپ کا ملک ہے، تو ٹکٹ دے گا، اور میں آپ اس کو تو چھوڑ دیں یہ پیپلز پارٹی کو اور اس کو تو نون لیگ کو تو چھوڑ دیں، میں آپ کو پی ٹی آئی والوں کے کارنامے سنا دوں کسی وقت، ایک نور الحق قادری کے صرف سنا دوں، آپ کو 60 منٹ اسی میں بیت جائیں گے۔ اچھا ہارون صاحب، ایف آئی اے کے قوانین بڑے سخت ہیں، اور جتنے مرضی سخت ہو یار، پھانسی لگا دیں یار، جو مرضی قوانین سخت ہوں۔ اب اس ملک میں بے غیرتی کے ساتھ زندہ رہنے سے مر جانا 1000 گنا افضل ہے۔ ہاں، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، جو قوانین ہے جو مرضی کریں۔ میں بھی جاؤں گا گھر، میں ان کو یہ بھی بتا دیتا میں واک کہاں کرتا ہوں، مجھے گولی مار دیں۔ نہیں ہارون صاحب، آپ دیکھیں نا، ریفارم تو سسٹم ہو نہیں سکتا، کوئی جو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، کوئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ساری دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے، ملائیشیا ٹھیک ہو سکتا ہے، ترکی کی اکانومی ترقی کر سکتی ہے، غربت کا مارا ہوا سسکتا ہوا بلبلاتا ہوا چین اٹھ کے سپر پاور بن سکتا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ہے مایوسی، گہری تاریک مایوسی، اور اس مایوسی میں ہر روز میڈیا اضافہ کرتا ہے، ہر روز سیاسی لیڈر اضافہ کرتے ہیں، ہر روز دانشور اضافہ کرتے ہیں۔ آپ تو روز عوام کو وٹامن کا ٹیکہ لگاتے ہیں۔ نہیں، میں دیکھو میرا فرض ہے نا، کیونکہ امید کہتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن، یعنی مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ تم سے سرزد ہو جائے قابل معافی ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔